الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ عزیز طلباء، ساتھیو، ہم نے اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے خشیت کے سلسلے میں روایتیں بیان کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بڑی ذکر کی اور میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت ہم نے کل پڑھی تھی اس میں ایک تو دجال کا ذکر تھا، دوسرا اس ایک آدمی کا جو لوگوں سے معاملات کرتا تھا اور غریبوں کو درگزر کرتا تھا اور مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا، تیسرا وہ تھا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کو جلا دیا جائے، جب جل کر بھسم ہو جائے تو اس کے بدن کو یا جلے ہوئے حصے کو سفوح بنا کر اور کسی آندھی کے دن میں اڑا دیا جائے سمندر میں، تاکہ وہ بہتا ہوا راکھ کہیں سے کہیں چلی جائے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بھی ذکر کی ہے اور جگہوں پر۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تم سے پہلے اللہ نے اس کو مال دیا تھا، دولت مند تھا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ بہت کیا ہے اور میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بن سکا، تو اس نے اپنے بچوں سے جب موت قریب آئی تو وصیت کی۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں ایک بات سنو، بیٹھو یہاں بیٹھو، نصیحت ہو رہی ہے، یہ بتلا میں تمہارا کیسا باپ تھا، تمہارا باپ کیسا رہا؟ تو ان کا بہت بہتر، اچھے ابا جان تھے آپ۔ کہا کہ بیٹو دیکھو بات سنو، میں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھلائی کا نیکی کا کام نہیں ہوا ہے، میں گنہگار بندہ ہوں۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا، پھر مجھ کو پیس دینا، پھر مجھے آندھی والے یا ہوا والے دن میں اڑا دینا۔ کیوں کیا ہے؟ اس نے اللہ کے خوف اور ڈر سے۔ بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا اور اس کو مرنے کے بعد جلا کر پیس کر سمندر میں اڑا دیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں سمندر میں بہتا ہوا یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو حکم دیا جمع ہونے کا۔ جب اس کا دھڑ جمع ہو گیا، اللہ نے پوچھا کرے بھائی تجھ کو اس عمل کے کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ اس نے ایک جواب دیا، مخافتک، تیرے خوف نے اللہ، تیری خشیت نے، کہ اگر تو مجھے پکڑ لے گا تو زبردست حساب لے گا، زبردست مواخذہ کرے، سزائیں دے گا۔ اس ڈر سے میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ وہ مجھے جلا دیں، اڑا دیں، کچھ بھی کریں۔ فتلقاہ رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس سے استقبال کیا۔ اللہ کی خشیت، اللہ سے خوف کس کے دل میں ہوگا بھائی؟ یہ اسی بندے کے دل میں ہو سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کی قدرت کا قائل ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ایسا ہی سمجھا کہ میں مر جاؤں گا تو اللہ اگر حساب لیا تو اللہ کی قدرت بڑی ہے بھائی، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کرو کہ مجھے ایسا کرنا، لیکن چونکہ اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔
رحمت کے ذریعے اس سے استقبال کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے اسی طرح سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا ایک آدمی اپنے آپ پر زیادتی کرتا تھا۔ ذرا اسراف کا مطلب ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول نہیں رکھتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، بھول چک کرتا تھا، ادھر سے ادھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ بہرحال وہ فرما برداری یا صالح کم تھا۔ جب اس کو موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو ادھر سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر اس کو پیسنا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ جانتے کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ قسم خدا کی اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا جو کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے کہ مجھے اللہ سخت عذاب دے گا، اس لیے میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس نے کہا مجھے لا کر پھینک دینا، سمندر میں اڑا دینا۔ وہ فلما مات فعل به ذلک، جب وہ مر گیا اس کے ساتھ یہی حرکت کی گئی۔ بچوں نے باپ کی وصیت اور نصیحت کے مطابق اسے جلا کر، اسے پیس کر اور پھر صفوف کو سمندر میں آندھی کے رخ پر اس نے اڑا دیا، ہواؤں کو رخ پر اڑا دیا۔ وہ سارے راکھ سمندر میں جا کر کے مل کر کہاں سے کہاں سمندر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چلا گیا دوسرے ملک میں۔ جب وہ مر گیا تو ایسے کیا گیا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زمین کو، اپنی مخلوقات کو، کیا کہتا ہے؟ اجمعوا ما فیہ منکا، زمین، سمندر، تمہارے درمیان جو کچھ بھی اس آدمی کے، مرے ہوئے کے، مرنے والے کے راکھ میں سے جتنا حصہ بھی ہے سب کچھ جمع کر لو، اکٹھا کرو سب کو۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اس نے ایسا ہی ہوا۔ ففعلت فإذا هو قائم، زمین نے، سمندر نے، سب نے اس کے تمام راکھوں کو جمع کیا، پھر دھڑ جمع ہوا، پھر دھڑ کھڑا ہو کے بندہ صحیح سالم کھڑا ہے سامنے میں۔ تو بہت گھبرایا کہ میں تو جس ڈر سے، جس خوف سے میں نے اپنے آپ کو جلوایا تھا، میں تو اللہ کے سامنے موجود۔ اللہ نے پوچھا، ارے بھائی او بھائی اللہ کے بندے، ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تم نے حرکت کی کیوں کی؟ تم نے کس چیز نے تم کو برانگیختہ کیا؟ کس چیز نے تم کو رغبت دلائی؟ کون سی چیز جس نے ابھاری تم کو کہ تم یہ حرکت کرو؟ اس نے کہا یا ربی خشیتک حملتنی، اے اللہ تیری خشیت نے مجھے اس کام پر مجبور کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر تو مجھے اٹھا لے گا، پکڑ لے گا تو مجھے سخت سزا دے گا تو کسی کو نہیں دے گا، میں گنہگار بنتا ہوں، میرے سے بہت گناہ سرزد ہے، اس لیے اللہ تیرے ڈر سے، تیری خشیت اور خوف کی وجہ سے میں نے حکم دیا تھا بچوں کو، لیکن تیری قدرت تو بہت عظیم ہے، یہ جو کچھ کیا میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے۔ چنانچہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بتلانا ہے اس باب میں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، یہ سبب ہے مغفرت کے اسباب میں سے۔ یہ واقعات میں یہی بتلایا گیا ہے کہ خوف کی وجہ سے اور خشیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت دوبارہ اسی سلسلے میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی روایت ہے دوسرے سند کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی
کبھی اس نے کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا، جو مر گیا تو اس کو جلایا لوگوں نے، اور آدھے کو سمندر میں اڑا دیا اور آدھے کو خشکی میں اڑا دیا۔ اس آدمی کی وصیت ہو یا لوگوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا تو بہت سخت حساب دے گا، عذاب دے گا، اس کو صفوف بنانے کے بعد، پاؤڈر بنانے کے بعد آدھا سمندر میں اڑا دیا اور آدھا خشکی میں اڑا دیا، کہ تاکہ وہ کہیں بھی غائب ہو جائے، پتہ نہیں چلے کہ کہاں کہاں اس کی راکھ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا فواللہ، قسم خدا کی اگر اللہ اس پر قادر ہو گیا تو اس کو ضرور ایسا عذاب دے گا جو کسی کو عذاب نہیں دے گا دنیا والوں میں سے۔ یہ اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی میں نے تو کوئی بھلائی کا کام کیا نہیں ہے، اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دے گا، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو، سمندر جتنے ذرات ہیں سب کو جمع کرو۔ وہ امر البر، اور خشکی کو حکم دیا کہ ایک خشکی جتنے ذرات ہیں، جتنے راکھ کے حصے ہیں، سب کو جمع کرو۔ سب جمع ہو گیا، سمندر نے جمع کیا، خشکی نے جمع کیا، سب ایک جگہ ہوا۔ جب دھڑ سامنے کھڑا ہے تو اسے پوچھا اے اللہ کے بندے لما فعلت، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ یا اللہ من خشیتک وانت اعلم، تو اس کو معلوم ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، میں نے یہ حرکت کی صرف اس لیے کی تھی تاکہ میں تیرے مواقع سے بچ جاؤں، تیرا خوف، تیری خشیت، تیرا ڈر میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس ڈر سے میں نے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا ایسا کر دینا تاکہ میں اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤں۔ اس کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس سے معاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا، ابھی اور بھی روایتیں آئیں گی سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اگر دل میں ہو، بھائی بات تو یہ ہے اگر اللہ کی خشیت ہو تو انسان تو کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو تو سب جگہ سوچے گا کہ اللہ تو موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لے گا، وہ یہ حرکت کرے گا نہیں۔ لیکن ہوا کیا، اس انسان نے غفلت میں زندگی گزاری، اور آخر میں جا کر کے اس نے اللہ کے ڈر سے اس نے حرکت کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کو کھینچتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی خشیت اور خوف کو پیدا کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔